کیونکہ آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو گمراہ بھی کہا گیا، اور منکر حدیث تو ایک عام ٹرم تھے نا جو ہم نے بچپن میں اور بڑے ہوتے ہوئے سنی کہ غامدی صاحب منکر حدیث ہیں، اس لیے ان کو نہیں سننا. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ منکر حدیث ہیں؟ یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کر کے بتائیے کس کو کہتے ہیں منکر حدیث؟ ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو حدیث کا انکار کرے، یعنی وہ کوئی بھی حدیث یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ اتھینٹک اس طریقے سے چیزیں، صرف قرآن ہے، بس قرآن کو دیکھ کے آپ راہ پکڑیں. حدیث میں کوئی بھی بات ہے تو اس کا انکار کرنے سے آپ کافر نہیں ہوتے، حدیث کا انکار کرنے سے آپ دار اسلام میں رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی میں نے کبھی نہیں کہی. تو اس وجہ سے جو لوگ اس طرح کی باتیں میری نسبت سے کہتے ہیں، میں ان کے حق میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. میری کتاب میزان کو آپ کھولیے، اس میں نے بتایا ہے کہ حدیث کے رد و قبول کے بارے میں انہی اصولوں کو صحیح سمجھتا ہوں جو ائمہ محدثین کے اصول ہیں، جو قاعدے انہوں نے بنائے ہیں. میں حرف بحرف ان کا اطلاق کرتا ہوں. انہی کی روشنی میں حدیث کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہوں. یہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، آپ کے اخبار ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑی دولت ہے. میرے نزدیک یہ منکر حدیث کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ علم کی دنیا کے لیے ایک اجنبی بات ہے. قرآن کا منکر ہو سکتا ہے، سنت کا منکر ہو سکتا ہے، حدیث تو اخبار ہے، ان کی تنقیح ہوگی، ان کا جائزہ لیا جائے گا، ان کو ایک محدث قبول کرے گا، دوسرا قبول نہیں کرے گا، اس کے رد و قبول کے اصول موجود ہیں. یہی معاملہ اس امت کی پوری تاریخ میں ائمہ فقہا سب کرتے رہے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے وہی معاملہ کرتا ہوں. تو میری تصنیفات میں یا میری کسی گفتگو میں پہلے وہ بتائیے کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کبھی نہ مجھے پڑھا ہے اور نہ میری بات تفصیل کے ساتھ کبھی سنی ہے. ابھی حال میں نے اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان، تو اس کو سن لیجئے، پھر مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا میں نے انکار کیا.